نمبر 1، اس لیے کہ سلسلہ اسباب اور علل کے تحت بظاہر قوی امکان اسی بات کا ہے کہ میری موت دل کے عارضے کی وجہ سے واقع ہو، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ دل کی اتنی طویل بیماری کے باوجود اللہ نے کوئی دوسرا سبب لکھا ہوگا تو وہ وہی باعث ہوگا۔ ہو سکتا ہے مہلت ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، کسی شغل یا مصروفیت کے درمیان یا اس کے فوراً بعد ایسا ہو۔ ایسی صورت میں سب کی نگاہ فوری سبب پر جاتی ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کر رہے ہوتے، اور نگاہ رب الاسباب پر نہیں جاتی، یہ نہیں کہہ دیا جاتا ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ میری تم کو یہی نصیحت ہے کہ اپنی نگاہ طبعی سبب سے مکمل طور پہ ہٹا لو، فوری سبب ہو یا طویل بیماری، اور میری مشغولیات کا سبب، اور صرف پردہ غیب کے پیچھے مستور لیکن چشم، دل اور بصیرت کے سامنے عیاں، فاعل اور حقیقی کے اوپر جما لو۔ سبب اور بہانہ کوئی بھی بن سکتا ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ ہوا وہی ہونا تھا، اسی وقت ہونا تھا اور اسی طرح ہونا تھا، اور جو کچھ اللہ نے کیا تو پھر کیا ہے، جو اس نے چاہا ہوگا اور جو نہیں چاہا ہوگا۔ میں عرصے سے روز صبح اور شام باقاعدگی سے یہ پڑھتا ہوں، جس میں یہ کلمہ شامل ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ نہ چاہے یہی ہوگا۔ تم بھی پڑھا کرو، اور ہر فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ دعا بھی پڑھا کرو۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، تعریف اس کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تو روکے اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے ہمیں نا پیرنٹنگ پرنسپل بھی پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے معاملات میں کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، دعائیں نہیں پڑھ رہا، ہم کہتے ہیں ہائے اللہ میں تو اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کرا رہی ہوں، بعد میں کیا ہوگا۔ ہمارا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی کہتے ہیں کہ جائیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی، پیار سے نہیں کراتے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کتنے پیار سے دعاؤں کا بھی بتا دیا، نماز کا بھی بتا دیا اپنے بچوں کو، خاص طور پر آج کے اس مادی دور میں، جب ہر بات کی تعبیر مادی اسباب ہی سے کی جاتی ہے۔ اور اس شرک خفی سے بچنے کا نسخہ یہی ہے کہ دل اور نگاہ کا مرکز ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ کو بنا رکھو۔ صبر کا بھی سب سے کارگر نسخہ یہی ہے، وما صبرک الا باللہ۔ دوسری وجہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بھی بہت امکان ہے کہ فوری وجہ اللہ کی کسی کام میں مشغولیت ہو، تقریر کرتے ہوئے، کچھ لکھتے ہوئے، کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے، معمول کے مطابق یا غیر معمولی طور پر کسی مصروفیت اور مشغولیت کے دوران۔ اگر سبب اللہ کا کام ہو، فوری ہو یا مستقل، تو اس کام کو مورد الزام نہ گردانا، نہ صرف فاعل حقیقی سے نگاہ کو ہٹا لینا ہوگا، بلکہ جو کام اس کو محبوب ہے اسی کی طرف سے دل میں تنگی اور زبان پر الزام دہی اس کو ناراض کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب بھی عموماً جماعت اور جماعت کے کاموں اور جماعت کے لوگوں پر الزام رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا، قرآن پڑھنے جاتی ہے، دیکھو یہاں نہ جاتی، یہ کام نہ کرتی۔ اب بھی تدابیر میں سر فہرست اسی کام کو کم کرنے کو رکھا جاتا ہے۔ آرام کے معنی اس کام سے آرام کے ہوتے ہیں، اور دنیا کی دیگر بے شمار ذہنی مصروفیات اور ہجوم و افکار کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ مجھے یہ اب بھی ناگوار ہوتا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ اللہ کو بھی ناگوار نہ ہو۔ اسی لیے اس موقع پر میں شدت سے یہ تاکید کروں گا، تمہاری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جائے، نہ سوچی جائے، دوسرے کہیں تو اس کی تردید کی جائے، ہاں دل میں آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ کہ اگر دل میں آتا ہے کہ اگر امی یہاں نہ جاتی، امی ہر وقت درس پہ جاتی تھی، امی بیمار بھی ہو گئیں لیکن دین کا کام نہیں چھوڑتی تھیں، یا ابو جو تھے ہر وقت دین کے لیے لگے رہتے تھے، ہم ان کو کہتے تھے ڈاکٹر نے بھی ریسٹ بتایا ہے، تو ایسی باتیں نہیں سوچنی، کیونکہ جہاں موت آنی ہے وہاں تو آنی ہے۔ اسباب کو آپ ضرور اختیار کریں، ہر انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی اس پہ بھی عمل کرتا ہے جو بھی ڈاکٹر بتاتا ہے، لیکن کچھ کام آپ کی لائف لائن ہوتے ہیں، آپ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، قرآن پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ سعودی عرب میں تھے، ڈاکٹر، وہ کہتے تھے کہ میں نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے ان کو آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آکسیجن ماسک آپ نے نہیں اتارنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے اور ہم اٹھ کے پڑھیں گے، اور کہتے ہیں ایک دو پیشنٹس کی اس طرح ڈیتھ ہوگی
تو ان کے رشتہ داروں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیونکہ آکسیجن ماسک اتارا اس لیے ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ کہتے تھے اللہ نے یہ وقت لکھا ہوا تھا اس لیے ان کی ڈیتھ ہوئی. یعنی وہاں پہ لوگوں کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہے ان معاملات میں. وہ خوش قسمت سمجھ رہے ہوں گے کہ جی نماز پڑھی اور جی بالکل، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے گئے. اور ہمارے جیسا کہتا انہوں نے ماسک اتار دیا نا، ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے آکسیجن نہیں آپ نے اتارنی. اگر اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے کوئی کام فراق کا فوری سبب بنے، اس پر تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. میری تو اب دعا یہی ہے کہ اگر شہادت نصیب میں نہ ہو تو کم سے کم موت اس کا کام کرتے ہوئے آ جائے. شاید یہ آن ڈیوٹی موت بھی کسی درجے میں شہادت میں شمار ہو جائے. قتل کے ساتھ الگ سے موت کے ذکر کے کچھ معنی تو یہ ہیں. سورہ آل عمران کی آیت بلا رہے ہیں پھر، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. خیر مما یجمعون. مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ اگر مجھے آج تک 30 سال کی مہلت ملی ہے اور اتنے ہارٹ اٹیک اور آپریشنوں کے باوجود ملی ہے اور اتنی سہولت سے ملی ہے کہ 2 آپریشن بالکل بلا کسی خرچ کے ہو گئے ہیں اور اس طرح ملی ہے کہ میں ایک نارمل انسان سے زیادہ بھرپور کام کرتا رہا ہوں، تو اس کا سبب وہی برکت ہے جو اللہ کے کام کرنے سے حاصل ہوئی ہے. برا بھلا جیسا بھی کرتا رہا ہوں، بلکہ سوچتا ہوں تو جتنا بھی بھرپور کام اور نتیجہ خیز وقت ان 30 سالوں میں گزارا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں گزارا. تو اس سے بھی ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں مہلت دے رہا ہے. اچھا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جن کی جو 50s کو کراس کر جاتے ہیں تو ہم کیا سوچنا شروع کر دیتے ہیں؟ بس شاید میں نے بس اگلے دن مر جانا ہے. اچھا، موت سے ڈر بھی لگتا ہے، اندر سے بھرپور کوششیں ہیں کہ مرے نہ بھی، لیکن کام کرنا ہو کوئی تو اس کے لیے ہم راستہ کیا نکالتے ہیں؟ اب کیا فائدہ کچھ کرنے کا؟ کوئی کہ آپ یہ کورس کر لیں، آپ فارغ ہیں حفظ کر لیں، آپ فلاں جگہ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں، اس مسجد میں آ کے والنٹیئر کر دیں. اب کہتے ہیں اب تو زندگی گزر گئی، اب کیا فائدہ؟ اور اسی چکر میں ہم مزید 10 سال 15 سال زندہ بھی رہتے ہیں، بازاروں کے چکر بھی لگاتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں فل سٹاپ لگا چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ اس چیز کی طرف بھرپور اشارہ کر رہے ہیں. بلکہ تحریر کا تو تقریباً سارا کام 1981 کے بعد ہوا، جب لیسٹر یعنی برطانیہ میں دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا اور انجیوگرافی اور آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی جو مہلت ملے گی وہ اسی لیے کہ میں اس کا کام کرتا رہوں، بلکہ مہلت کم ہو اور وہ کام میں گزرے. یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس کی بنسبت کہ مہلت زیادہ ہو اور سارا وقت احتیاط، آرام اور کچھ نہ کرنے میں گزر جائے. اچھا دیکھیں، وہ اپنی بیماریوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، لیکن کتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ بیماری کا ذکر اور ساتھ میں کیا کام کر رہا ہوں، ساتھ میں نے کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے. ہم تو بیماریوں کے ذکر کے بعد بس لوگوں کو یہ بتاتے ہیں میرے اندر تو بلڈ نہیں ہوگا، بس دوائیاں ہی دوائیاں ہوں گی. ہم اٹھتے اٹھتے باقی 5 لوگوں کو بھی کوئی 6-7 بیماریوں کا ڈائگنوسس دے چکے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بیماری بھی ہوگی، مجھے لگ رہا ہے. لیکن یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے. 7واں نقطہ، صبر سے آگے تسلیم و رضا کا ایک مقام اور ہے، اور وہی اصل رضا بالقضاء ہے. اس پر بھی اپنی نگاہ جمانے کی کوشش کرو. وہ یہ ہے کہ ہر مصیبت میں خیر دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے رکھ دی ہے، اس لیے کہ وہ خیر مخص ہے اور ہر تقدیر قضا اسی کی طرف سے ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری محدود نگاہ اس خیر کو فوراً نہ دیکھ سکے. ایک خیر تو یہ ہے کہ تم صبر کرو گے، اللہ کا قرب اور معیت پاؤ گے، دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین اور بیش بہا نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوگے. مصیبت نہ پڑتی تو یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوتا؟ غور کرو تو نہ اس فانی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت حقیقی ہے، نہ یہاں کی بڑی سے بڑی مصیبت حقیقی معنوں میں مصیبت ہے. ایک تو ہر ایک کو گزر جانا ہے، دوسری جس نعمت پر اللہ کا شکر نہ ہو وہ ایک مصیبت ہے کہ جس دن وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا منظر ہوگا وہ بلائے جان بن جائے گا. اور جس مصیبت پر اللہ کے لیے صبر ہو وہ ایک نعمت ہے کہ اس کا بیش بہا اجر ہمیشہ کے لیے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی کیا خوب ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور لازوال اجر پاتا ہے، مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے اور لازوال اجر پاتا ہے. تم دونوں حالتوں میں یہی اجر لوٹنے کی کوشش کرنا. اس کیفیت اور اجر میں سے جو نصیب ہو جائے اس پر خوشیاں منانا، جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر غم منانا، نہ کہ دنیا کی فانی نعمتوں کے نہ ملنے یا مصیبتوں کے پڑنے سے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کام کرنا ہے. آپ دیکھیں
دنیا میں رہتے ہوئے یعنی ہم کن چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی ہمارا پیارا جو ہے اس کی میت پڑی ہو تو پھر ہمیں ریئلٹی آف لائف کیسی نظر آتی ہے؟ کچھ نہیں نظر آتی. اور وہ اسی بات کی طرف اشارہ کریں کہ اس وقت کیا دیکھنا ہے. اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ میرے اعمال ٹھیک ہوں، اور اسی لیے وہ حدیث لے کر آ رہے ہیں یعنی اور صبر اور شکر ان کی پریکٹس پہ بات کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ سے خوشی نکل گئی تو اس پر غم منانا، نہ کہ دنیا کی فانی نعمتوں کے نہ ملنے یا مصیبتوں کے پڑنے سے. یعنی کیوں غم منا رہے ہیں؟ جو چیز نکل گئی فارغ. ہر مصیبت میں تمہارے لیے تزکیہ اور تربیت کا سامان بھی ہے، اور اگر تم اسے اللہ کی طرف سے دیکھنے لگو جو کانا بالمومنین رحیمہ ہے تو ہر مصیبت اس کی عطا ہے، لقائے دوست کا سامان ہے، اس سے ملاقات اور قرب کا ذریعہ، اور اس کے لیے جائے شکر بھی. پہ 8واں پوائنٹ آ رہا ہے. مطلب میں نے تو جب فرسٹ ٹائم یہ پوائنٹ پڑھے تھے تو میں تو حیران ہوگی. میں نے کہا یہ چیزیں بھی بتانی ہوتی ہیں، ان چیزوں پہ بھی توجہ دینی ہوتی ہے، ان چیزوں پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے. اور کیسے یہ والد ہیں. اور جب پھر بعد میں ان کی فیملی سے ملی، بہت عرصے بعد ملی، تو مجھے اس میں ان کے اثرات نظر آ رہے تھے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کس مشن کے ساتھ چل رہے ہیں، کہ ان کے والد کا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹریبیوشن رکھی. پوائنٹ نمبر 8، رضا بالقضاء مجبوری کا معاملہ نہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بلکہ اس پر رضا مندی اور پسندیدگی کا معاملہ ہے، اور اس کے بدلے میں اجر کی توقع اور اس کی لذت کی خوشی کا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ وی آر ہیلپ لیس، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، الحمدللہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. غم تو تعلق ٹوٹنے کا ہے، باہمی محبت کی لذت، قربت کی لذت، ساتھ بیٹھنے کی لذت، بات چیت کی لذت ختم ہو جانے کا غم ہے. لیکن اس سے کوئی فرار نہیں کہ یہ ختم ہو جاتی ہے، آج نہ ہوتی تو کل ہوتی. لیکن انہی لذتوں کا پکا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر اور تقوی والوں سے ایسی لذت جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے. سورہ سجدہ میں کیا آتا ہے؟ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. اور ہمیشہ باقی رہنے والیاں، نعیم مقیم، ہم فیہا خالدون، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے ہم نے تو ملنا ہے. تو ہم نے جو غم ہے وہ اس کمپینین شپ کا ہے، وہ ایک تعلق کا ہے. لیکن اللہ کی رضا پہ نہیں ہے غم، اس پہ ہم راضی ہیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں. دیکھو آج جو چیز ختم ہو گئی اسی کا وعدہ ہے کہ کل ملے گی. علی سرر متقابلین، ہم باہم مل بیٹھنے کی لذت ہوگی. فی شغل فاکہون، اس میں کیا ہے؟ دلچسپ اور لذیذ مشغولیت کی لذت ہوگی. خاص طور پر بیوی اور اولاد کا ذکر آتا ہے سورہ یاسین میں جیسے آتا ہے، اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اس لذت کے مقابلے میں وہ عارضی لذت کیا مقام رکھتی ہے جو آج ہم اور تم سے لے لی گئی ہے. جنت کو ہم امیجن ہی نہیں نہ کرتے، ہم دنیا میں وہ سب کچھ چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پہ پریشان رہتے ہیں. ایمان اور عمل صالح کے لیے کوشاں رہو تو بس اللہ کا قطعی وعدہ ہے، حساب آسان ہوگا، پھر ملیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے. سورہ طور کی آیت. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلتی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور اس کا وعدہ ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہل و عیال کی طرف شاداں اور فرحاں، کامیاب و بامراد واپسی کی لذت کا وعدہ ہے. پھر سورہ رعد میں آ رہا ہے یعنی ایسے باغ، جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغات جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ ہوں گے، اس کا وعدہ. پوائنٹ نمبر 9، میں نے معروف معنوں اور انداز میں تمہیں صبر کی تلقین نہیں کی ہے، نہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب تک جن باتوں کی وصیت کی ہے ان کے ذریعے صبر کی عظیم شاہراہ کو تمہارے لیے آسان اور وسیع کر دیا ہے. ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا صبر کرو، لیکن جو پوائنٹس بتائے ہیں نا وہ تمہیں صبر کی طرف ہی لے کے جائیں گے. ان کے دروازوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں تھما دی ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں ہم بھی اپنے بچوں کو جیسے کئی دفعہ صبر، شکر، لمبے لمبے لیکچر، کڑوی باتیں، کارنر کرتے ہیں. دیر آر لاٹ آف ویز ہم انڈائریکٹلی ان کو سکھا سکتے ہیں، بہت سے طریقوں سے سکھا سکتے ہیں، ہم ان طریقوں پہ جاتے نہیں. مجھے امید ہے کہ تم ان کنجیوں سے صبر کے اور اس طرح کے جنت کے دروازے خود اپنے لیے کھول لو گے اور سہولت کے ساتھ اس راہ پر چلو گے. دیکھیں کانفیڈنس ان یور چلڈرن، ان یور فیملی ممبرس، ان کو رسپانسبلٹی دی، اونرشپ دی کہ تم نے یہ خود کام کرنا ہے.
اس موقع ہی پر نہیں، ساری زندگی میں سکون اور اطمینان اور کامیابی اور سرفرازی کا راز صبر ہی میں پوشیدہ ہے۔ سورہ اعراف۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ بما صبروا۔ جہاں تک موت کے سلسلے میں میری کیفیت کا تعلق ہے وہ میں بتا دوں، آج کا حال یہی ہے، کل کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کی پسندیدہ کیفیت ہو تو وہ اس سے باقی رہے اور بڑھائے، ناپسندیدہ ہو تو اصلاح کر دے۔ اول، موت کا ڈر ایک فطری کیفیت ہے، میں اس سے کبھی خالی نہ رہا، آج بھی نہیں ہوں، شاید مرتے وقت بھی نہ ہوں گا۔ موت کی تکلیف کا ڈر، موت کے بعد کے مراحل کے تکلیف کا ڈر، طبعی خوف اور ڈر سے کسی کو بھی فرار نہیں ہے، پیغمبروں کو بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو خوف زدہ، ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، عصا سانپ بن گیا تو ڈر کے مارے الٹے پاؤں پھرے۔ نزع کی حالت تو اسی دنیا کی تکلیف ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انسانیت موت کے دروازے پر میں جو پڑھا ہے دل سوچ کر ڈر جاتا ہے۔ نمبر 2، اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ باقاعدگی سے الشوق الی لقائک کی دعا کرتے ہوئے النظر الی وجہک الکریم کی لذت طلب کرنے کے باوجود اس کیفیت سے آشنائی نہیں ہوئی۔ کیا؟ اللہ سے ملاقات۔ ہمارے پاس اتنے کرائسس ہیں اپنی زندگی کے، اتنی چیزیں ہیں جو ہم نے سارٹ آؤٹ نہیں کی ہوئی، اللہ کی ملاقات کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ موت کا سوچ کر ہی جو لقاء اللہ کا دروازہ ہے خوف شوق پر غالب آ جاتا ہے، اور اس کے کریم چہرے پر نظر کی لذت کی آرزو بھی اس پر حاوی نہیں ہونے پاتی، یا شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ طبعی خوف کے ساتھ عقلی شوق و لذت کی کیفیت کس طرح جمع ہو سکتی ہے۔ کچھ سہارا ملتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی اس سے ملاقات کا محبوب ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً موت کے لیے اپنی طبعی کراہت کا سوال کھڑا کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مطلب یہ نہیں، بلکہ جب مومن کو اللہ کی نعمت، رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اللہ سے ملاقات اس کو محبوب ہو جاتی ہے، لیکن میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو بشارت کی امید کم ہی ہوتی ہے، محبت اور شوق پر خوف ہی غالب آ جاتا ہے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہی دل کی صدا رہتی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ شاید شوق میں مانے موت کا ڈر اتنا نہیں جتنا اپنے اعمال کے بد کا ڈر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہم نیچرل ان فیلنگز میں رہتے ہیں، موت سے بھی ڈرنا، پھر یہ کہ اپنے اعمال پہ دیکھنا، پھر اپنے اعمال میں بھی ایک کشمکشی رہتی ہے، اور اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر سوم، دنیا کی حد تک آج تو کم و بیش کیفیت یہ محسوس ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کے چھوٹ جانے کا غم اس طرح نہ لگے گا کہ ستائے۔ واللہ عالم بالصواب، دنیا میں بھی ابھی کسی مادی نقصان کا کوئی روک جان کو نہیں لگتا، کوئی ایسی آرزو اور خواہش نہیں ہے کہ جس کے پورا نہ ہونے پر حسرت اور افسوس ہو، بلکہ اب تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی رقم ہاتھ آ جائے تو اپنا کون سا شوق ہو جو پورا کروں، سوائے اس کے کہ دوسروں کے شوق پر خرچ کروں یا اللہ کی راہ میں دے دوں یا کسی کے لیے کچھ اپنے بات کا انتظام کر دوں۔ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے نا شوق کم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ سوچتے بھی ہیں کہ میں کسی اور کے فائدے کا کام کر دوں۔ ہاں اگر کچھ تعلق لگتا ہے تو ایک ان چیزوں سے جو بولی یا لکھی ہوئی موجود ہیں مگر طباعت کے قابل نہ بنا سکا، یا وہ جو دل و دماغ میں ہے نہ لکھ سکا نہ بول سکا، یا دوسرے ان کا خیال ہے کہ جن کی ساری خوشیوں کا انحصار ہی میرے اوپر ہے کہ ان کی گزر کیسے ہوگی، یا جن کا بظاہر میرے بعد کوئی بندوبست نظر نہیں آتا۔ دونوں صورتوں میں اطمینان اللہ پر بھروسے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے بعد فلاں کو کون دیکھے گا؟ جیسے کبھی کبھی آپ کا کوئی ایسا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ پہ نا، کوئی اسپیشل نیڈ ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا ایسا فیملی ممبر ہوتا ہے جن کی آپ کفالت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے بعد ان کا کیا بنے گا، کون ان کو پوچھے گا؟ اللہ پہ بھروسہ، اللہ ہے نا، ابھی بھی اللہ نے ان کے لیے سبب بنایا، آگے بھی اللہ بنائے گا۔ اور یہ معلوم کتنے لوگ مجھ سے کہیں بہتر نہ تمام خیالات اور مسودات چھوڑ کر رخصت ہو گئے، جب اللہ ہی کو منظور نہیں تو مجھے کیا فکر کرنا، اب تک جو چھپ گیا اس نے کیا تیر مار لیا۔ اور جو بہترین کتابیں موجود ہیں دوسروں کی، ان سے ہی
کیا حاصل ہو رہا ہے، اور کیا پتہ جس طرح 1981 کے بعد میری بہت مدت گزر گئی، اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد بھی مدت رکھی ہو اور یہ بیماری اس فرصت کے لیے بہانے بن جائے جو بہت سے کاموں کی تکمیل کے لیے درکار ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اب بھی خیر گیری کرنے والا وہی ہے، اور وہ حی لا یموت ہے، وہی کافی ہوگا، وکفا باللہ وکیلا۔ کتنے خوبصورت انداز میں وہ ساری یہ باتیں جو ہیں انہیں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تم سب کے بارے میں میری جو آرزویں اور تمنائیں رہی ہیں وہ عموماً دعا کے قالب میں ڈھل کر بیان ہوتی رہی ہیں۔ تعلیم و تربیت کا کام تو میں بہت کم ہی کر سکا ہوں، اس لحاظ سے اپنی کوتاہیوں کا شدید احساس ہے، اور امید ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ان کوتاہیوں کے لیے قیامت کے دن میرا دامن گیر نہ ہوگا۔ یعنی اتنے اچھے والد ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ چاہے دنیا کا کام کریں، دین کا کام کریں، آپ اس طرح سے نہیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ دنیا کو ہم جنت بنائیں، سارا دن خاندان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ہم جو ہے نا دین کا کام نہ کریں۔ ایک ماڈریشن کے ساتھ ہم نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے، نہیں تو آپ دیکھیں کئی لوگ اتنے پریکٹسنگ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا ٹائم دیا، ان کے بچے نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، ان کے بتانے کے باوجود نہیں پڑھ رہے، منتیں کرنے کے باوجود نہیں پڑھ رہے، صحیح طریقے سے بچوں کو سب کچھ سکھانے کے باوجود نہیں پڑھ رہے، اور کئی والدین اتنے ماڈرن ہیں اور ان کے بچے چینج ہو جاتے ہیں۔ والدین کو ہر وقت اکاؤنٹیبل ٹھہرانا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، ہر شخص اپنی طرف سے کوئی کوشش ہی کر کے جاتا ہے، باقیوں پہ ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ کے اس عظیم الشان احسان کا ذکر میرے بس سے باہر ہے کہ اس نے تم سب کو میری آرزوؤں اور میرے اعمال سے کہیں بڑھ کر نیک اور صالح بنایا اور اپنے دین کے لیے کام کرنے والا بنایا۔ لوگ اس کا کریڈٹ مجھے دیتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس میں کسی کی کوشش کو دخل ہے تو تمہاری اپنی کوششوں کو، اور تم بچوں کی حد تک تمہاری امی کو، لیکن یہ دین تو خالص اللہ کی ہے، تم پر بھی اس کی نعمت اور میرے اوپر بھی۔ یعنی آپ لوگوں کو بھی کریڈٹ کیسے دے رہے ہیں، اپنی زوجہ کو دے رہے ہیں اور بچوں کو خود اونرشپ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خرم مراد صاحب کے ایک بیٹے ہیں جو یو کے میں ہیں، ہی از ڈیف اینڈ ڈم، اور وہ ڈیف اینڈ ڈم میں دعویٰ کرتے ہیں وہاں پہ۔ یہ آرزویں اور تمنائیں کچھ کھلی اور کچھ چھپی ہمیشہ ہی رہی ہوں گی اور رہیں گی، لیکن جب میں 1971 میں ڈھاکہ میں تم سب سے اس طرح جدا ہوا کہ دوبارہ ملنے کی امید کم ہی تھی، جس طرح موت جدا کرتی ہے، اور دسمبر 71 کو اس حال میں گھر سے نکلا کہ ہر طرف گولیاں چل رہی تھیں۔ کیفیت یہ تھی کہ جانور کے پاس بھی اپنا مسکن ہوتا ہے۔ چند دن تو مجھے نظر نہ آتا تھا کہ کہاں پناہ لوں گا، کسی مخلوق سے درخواست پناہ بھی نہ کرنا چاہتا تھا، نہ بحمد اللہ کی۔ پھر اللہ نے پناہ بھی دی، عزت کے ساتھ دی، حفاظت بھی فرمائی، اور بھارت میں جنگی قیدیوں کے کیمپ میں میری موجودگی پر پردہ ڈالے رکھا۔ وہاں بھی ایک دن سروں پر سے گولیاں گزرتی رہیں اور ہم اوندھے منہ لیٹے رہے، اور اس نے محفوظ رکھا، اور پھر بخیر و سلامتی تم سب سے لا ملایا، اور باقی ماندہ زندگی، انہوں نے سورہ انفال کی آیت کوٹ کی ہے، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا کی تصویر بن گئی۔ کیمپ کی زندگی میں 300 آدمیوں کے پنجرے میں انجمن کے باوجود خلوت کا مزہ تھا کہ زندگی کی کوئی دوسری مشغولیت و فکر نہ تھی، اور تم سب کی فکر میں نے اللہ پر چھوڑ دی تھی جیسے آج چھوڑ رہا ہوں، لیکن کسی سوزش اور حسرت کے بغیر۔ سب سے بڑھ کر تعلق اور یاد تم ہی سے تھے۔ اس مدت میں جب اللہ نے تقریباً ہر شب ہی دعائے سحر گاہی کی نعمت بخشی تو تمہارے بارے میں تمہاری تمام آرزویں دعاؤں کے قالب میں ڈھل گئیں، اور اس کے بعد آج تک جب بھی اور جتنی بھی اس دعا کی توفیق دی گئی اس میں تمہارا حصہ رہا۔ دیکھیں ماں باپ کا کام ہے نا دعائیں کرنا۔ اکثر ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی والدین آ کے بات کریں، بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن اپنے بچوں کی، گھر کی مسئلہ، چیزیں کوئی ٹھیک نہیں ہو رہی، ہیلپ لیسنس، تو جب وہ مجھے کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے بے چین ہیں، کیا کریں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں دعا تو کر لی ہے ہم نے، اور بتائیں کیا کریں۔ تو دعا کی پاور کو محسوس کرنا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ اللہ کے حوالے معاملہ کر کے کیا کریں، اپنی نمازیں، اور کہہ رہے ہیں اگر مجھے وقت مل گیا تو اور میں کیا کروں۔ عملاً کچھ نہ کر سکا مگر اس سے مانگتا تو رہا۔ اب آج جو کچھ مانگتا رہا اس کی وصیت اور تاکید تم کو کر رہا ہوں۔ جو کچھ میں تمہیں بنتا دیکھنا چاہ رہا تھا وہی تمہیں بننے کی کوشش میں لگے رہے، یہی میری آخری تمنا ہے اور یہ وصیت ہے۔